میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو یعنی کہتے ہیں نا کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں نا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، حضور علیہ السلام کے یار غار ہے، یار مزار ہے، مزار میں آپ کی قبر، پھر غار کے ساتھی، ہر جگہ حضور ہجرت کے ساتھی، ہر جگہ حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، اتنی عظیم شخصیت، اتنی نیک شخصیت۔ انہوں نے اپنی آخری وصیت کیا کی تھی؟ وہ آدمی پڑھتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری ان لوگوں کے مقابلے میں، ان ہستیوں کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے۔ اس درجے کے شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آخری وصیت جو کی تھی اس میں اپنی بیٹی کو فرمایا تھا کہ خیال رکھنا مجھے کوئی نئے کپڑے کا کفن مت پہنانا، عام پرانا کپڑا کوئی اس میں لپیٹ کے مجھے دفن کر دینا۔ کیوں کہ مردے کو نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ جو کپڑا نیا تم مجھے دو گے تو وہ تو قبر میں ضائع ہو جانا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہو تو وہ نیا کپڑا اس کو دے دینا اور مجھے پرانے کپڑے میں دفنا دینا۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے اپنے اعمال اچھے نہ ہوئے تو تم مجھے بے شک ریشمی کفن میں بھی دفنا دو، وہاں قبر میں مجھے بے ستر کر دیا جائے گا، مجھے رسوا کر دیا جائے گا، کیونکہ میرے اپنے اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ اور اگر میرے اپنے اعمال اچھے ہوئے تو تم مجھے بالکل پرانے کپڑے میں بھی اگر دفن کر دو گے تو اللہ تعالیٰ میرے اعمال کے بدلے، میرے اچھے عملوں کے بدلے مجھے وہاں پر جنت کے جو ہے پوشاک پہنا دے گا اور ریشمی پوشاک پہنا دے گا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت یہ فرماتے ہیں کہ میرے اپنے اعمال ٹھیک ہوں گے تو تب مجھے کامیابی ملے گی۔ تو پھر ہم کس حیثیت میں کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کیوں ہمیں خوف نہیں آتا؟ دیکھیں نا، سارا دن ہم لوگ جنازے دیکھتے ہیں، ہسپتالوں میں لوگ پڑے ہوئے دیکھتے ہیں، جو آخری عمر میں بیماریاں ہو جاتی ہیں، انسان کو کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی معذوریاں ہو جاتی ہیں۔ ہسپتال میں جو لوگ پڑے یہ ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا، زندگی انہوں نے جو پہلی گزاری ہوتی ہے ہم جیسی اچھلتے کودتے گزاری ہوتی ہے۔ تو ہم بھی آپ اچھل کود رہے ہیں تو کسی کو پتہ ہے کہ ہمارا آخری وقت کیسا ہوگا؟ ایسے ہمیشہ تو ہمیں نہیں رہنا ہے، کیا پتہ کس وقت کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی معذوری آ جائے گی، چارپائی کے ساتھ لگ جائے گی، بستر کے ساتھ لگ جائیں گے۔ ابھی جب موقع ہے سجدے کرنے کا تو زیادہ سے زیادہ سجدے کریں اللہ رب العالمین کو، جتنا سجدے کر سکتے ہیں، جتنے لمبے سجدے کر سکتے ہیں کریں۔ پھر معذوری ہو گئی تو سجدے نہیں کر سکیں گے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے آدمی، معذوری ہو جاتی ہے نا، یعنی بیماریاں ہیں، یہ کوئی عذاب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان جسم ہے